السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 349 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر جہاں 10 لکھا ہوا ہے صفحے کی دوسری سطر سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے موسیٰ نے فرمایا، کہا لِأُخْتِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے، قصیہ، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، فبصرت بہ عن جنب، پس وہ دیکھتی رہی ایک سائیڈ سے، ایک کنارے سے، وہم لا یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور ادراک نہیں کر رہے تھے کہ یہ بچی کیا دیکھ رہی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پینا یا دودھ پلانے والیوں کا دودھ کا ترجمہ بھی ہے کہ ہم نے دودھ پینا پلانا اس سے پہلے ہی حرام کر دیا تھا۔ فقالت، اس بچی نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے فرمایا، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا تمہاری دلالت کروں، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کی، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں، یکفلونہ لکم، تمہارے لیے جو اس کا کفیل بن سکیں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں، اس کے لیے اس کی باقاعدہ ناصحانہ روش بھی ہو۔ فرددناہ الی امہ، پس ہم نے اس کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہو سکے اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ رہے، ولتعلم، تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے اس معیار حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ٹھوس مضبوط جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَى، اور بالکل وہ ٹھیک ٹھاک اپنی عمر کے مرحلوں پہ پورے ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاکمانہ بھی عطا فرمائی اور علم نبوت بھی عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ اور جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ اتنا ہی
حضرات، آپ کے علم میں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دور کی بات، جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور موسیٰ علیہ السلام کا پرورش پانا، فرعون کا اور آل فرعون کا ڈرنا، یہ ساری باتیں آپ پڑھ رہے ہیں سورہ قصص کے حوالے سے۔ تو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ صندوق میں بند جو بہا دیے گئے، صندوق پکڑا گیا ہے، ایک بچہ ملا ہے، وہ بچہ بڑا خوبصورت ہے لیکن بچہ دودھ نہیں پیتا، اور دودھ پلانے والیاں بھی ٹرائی دے رہی ہیں، لیکن وہ حالات ایسے ہیں کہ بچہ کیسے پلے گا، پریشانی ہے جس کا بھی بچہ ہو۔ یہ عام بات ہو گئی کہ بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ دودھ ہی نہیں پیتا کسی کا۔ اس بات کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے فرمایا، پتہ کرو، ہو سکتا ہے تیرا ہی بھائی نہ ہو، وہی موسیٰ، وہی میرا بیٹا نہ ہو، جس کی بات، جس کی خبر، جس کا ڈراوا اس ساری پبلک اور اس حکومت پر پڑا ہو۔ تو فرمایا انہوں نے قالت لأختہ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کے لیے ام موسیٰ نے، قصیہ، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنا۔ قصہ یا قصو کا معنی بھی ہوتا ہے ایک بات کے بساتھ دوسری بات، پھر تیسری بات آگے بیان کرنا۔ قصیہ، تو اس کے پیچھے پیچھے جا۔ وہ جاتی رہی، بیٹی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ہے، خبر سن چکی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، اس نے ایک سائڈ سے وہ دیکھتی رہی، وہ کیا کر رہے ہیں، بچہ کیسا ہے، صندوق کیسا ہے، معاملہ کیا ہے، کیا وہ میرا بھائی، جہاں گھر کی بات ہے۔ تو انہوں نے جب سائڈ پہ دیکھتی رہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس مجمع کے جو لوگ ناظرین ہیں ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ بچی کیا احساس کر رہی ہے، کیا تلاش کر رہی ہے، کیا اس کے ذہن میں بات ہے، وہ نہیں سمجھ سکے۔ لیکن ظاہر ہے جس کا بھائی ہے، جس کا بیٹا ہے، جس کا گھر ہے اور جن کا مسئلہ ہے، وہ جو جانتے ہیں، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے پھر اس میں بات کو تھوڑا سا گول کر دیا گیا ہے کہ وہ بچہ تو مل گیا لیکن وہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اس میں اشارہ ہوتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے ہم نے اور دودھ پینا ہی ہم نے حرام کر دیا تھا، اور دودھ پلانے والوں کے دودھ کا پیش کرنا ہی ہم نے ایسی پابندی اور آڑ پیدا کر دی تھی، جو بھی جس ڈیزائن میں جو بھی دایا، جو بھی دودھ پلانے والی آئے، یہ میرا پیغمبر کلیم اللہ کسی کا ماں کے علاوہ دودھ نہیں پیے گا۔ وَحَرَّمْنَا، اللہ فرما رہے ہم نے حرام کر دیا، ہم نے پابندی عائد کر دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ فقالت، اب یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے فرمایا فقالت هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا تمہیں گائیڈ لائن دوں، دلالت۔ یہ دلالت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ رسالت مآب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات ایک کافر کو پیسے دے کر راستہ دکھانے کے لیے اور راستہ یعنی راستہ دیکھنے کے لیے، رہنمائی کے لیے ساتھ لیا تھا۔ وہ کافر تھا، ہجرت کی رات و رسالت، اس کو بولتے ہیں دلیل الطریق، راہ دکھانے والا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے تھا تو کافر لیکن بات کا پکا رہا ہے، وہ ادھر تھوڑی مزدوری تھی لیکن ہمارا انعام 100 اونٹ کا رکھا گیا تھا۔ اس نے دغا، فریب، جھوٹ، منافقت کر کے، ٹھگی کر کے، چال چل کے وہ پیسے نہیں کمائے، صحیح راستے کی سمت بھی بتاتا رہا اور ہمیں منزل تک بھی پہنچایا۔ تو میرا محل شاہ یہ ہے، اس کو بولتے ہیں دلیل الطریق، راہ دکھانے والا، راہ کی دلالت کرنے والا، رہنمائی کر۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے فرمایا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کیا میں ایک ایسے گھر والوں کی رہنمائی نہ کروں، کیا میں ایسے گھر والے آپ کو نہ بتاؤں يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے اس بچے کے کفیل بن جائیں، اس بچے کو جو پال لیں۔ کیسی خوبصورت بات تھی۔ ادھر تو یہ ہے، اللہ اکبر، ادھر تو یہ ہے
کہ کوئی وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا. جب بچہ دودھ نہیں پیے گا تو ظاہر ہے وہ بچہ پلے گا کس طرح, جوان کیسے ہوگا. تو ادھر یہ ہو رہا ہے کہ میں ایسا ایک گھر آپ کو بتاتی ہوں, رہنمائی کرتی ہوں کہ جو اس بچے کے کفیل بن جائے. یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون, اور اس بچے کے ہوں گے بھی خیر خواہ, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, بچے کو پالیں گے, پرورش کریں گے, کفیل بنیں گے. تو ایسا گھر تو ظاہر ہے ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بشیرہ ہے, یہ تو نہیں معلوم یہ اس ماں کی رہنمائی کر رہی ہے جو بچے کی ہے ہی ماں, وہ دودھ پلانے والی کی ایسی رہنمائی یہ بچی کر رہی ہے, ظاہر ہے جو اس کی حقیقتاً ماں ہے اور اسی کے اس نے دودھ پل کے پی کے پلنا ہے. تو یہ ساری بات فرمایا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, وہ گھر والے سارے ہی اس کے خیر خواہ ہوں. چنانچہ اب مفسرین لکھا ہے جب ظاہر حکومت کا معاملہ ہے انہوں نے رابطہ قائم کیا تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ام موسیٰ کا دل اتنا مضبوط کر دیا تھا, تو گھبرانا نہیں, فکر نہیں کرنا, تیری گودی تک تیرا پتر میں پہنچاؤں گا, پتر تیرا ہوگا, نبی میرا ہوگا, پیسے فرعون کے ہوں گے, چھتر تیرا ہوگا, سیر اس کا ہوگا. یہ سارا پروگرام پہلے بنا ہوا. اب یہ ساری بات ہے جب وہ ٹیم گئی تو ان کہنے لگے جی ہمارا ایک بچہ ہے تو وہ دودھ نہیں پیتا, کہ جی بچہ تو نہیں پیتا, میں ہی کرا نہ پیوے, ہے جی ذرا مہربانی کرو تو پلا کے دیکھو. کہیں جی میں نہیں پلا سکتا, میں نہیں جانا, نکل جاؤ. تو سبحان اللہ کے دراغ. وہ کہنے لگے جی بچہ تھے لائیے تو پھر ٹرائی مارو گے, اینی گل سی بھائی. کہنے لگے چلو پھر کوشش کریں گے تسی بچہ لے آؤ. تو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ بچہ تیری گود تک میں پہنچاؤں گا. یہ بات آ رہی ہے فرددناہ الی امہ, ہم اب اس بچے کو اس کی ماں کی گود تک ہم نے پہنچایا. سیکورٹی گارڈ ساتھ ہیں, آگے موسیٰ علیہ السلام شان کے ساتھ آ رہے ہیں, ادھر رکھوالے گن مین ساتھ ہیں. جو بھی اس ماحول تھا کہو گے جی تو بندوق ویکھی کیڑی سی ہونا کو اے نمی مصیبت شروع ہو جائے. حفاظت والے ساتھ ہیں. کیا ہو جی سمجھ لگے, ایسی بات نہیں ہے کوئی. بس مراد یہ جو بھی سیکورٹی جو بھی سسٹم تھا, موسیٰ علیہ آگے ہیں, وہ حکومت کے کرندے آ رہے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انتظار میں میرا چند کدم آئے گا. جب ماں پتر ملے, موسیٰ کلیم اللہ ماں کی گودی میں بیٹھ کے ماں نے دودھ پیش کیا, پتر نے دودھ پینا شروع کر دیا. نعرے لگ گئے لو جی بچہ پل گیا, بچہ ٹھیک ہو گیا, جی بچہ ٹھیک ہو گیا. اللہ نے فرمایا اور ٹھیک کیا ہونا تھا, میں نے ٹھیک کرانا تھا, وعدہ پورا کرنا تھا, تمہیں سبق دینا تھا. ارشاد ہوتا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا, تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بچھڑا ہوا ماں سے بچہ جب ماں کو ملتا ہے اور وہ بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں سے ملتا ہے تو آپ بھی انسان ہیں, انسانی برادری کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. پھر وہ منظر جب آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ بچھڑا ہوا بچہ ماں سے کیسے ملا ہے, بچھڑی ماں اپنے لخت جگر سے کیسے ملی ہے. اور ظاہر ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہو گئی. وَلَا تَحْزَنَ, تاکہ وہ غم نہ کرے کہ میں نے وہ اتنا زمانہ بچھڑا ہوا دیکھا, میرا پتر میرا چند کیا کرتا ہوگا, کیا کھاتا ہوگا, کیسے رہتا. یہ ساری باتیں حزن ختم. وَلِتَعْلَمْ, تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا اللہ نے وعدہ کیا تھا, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم نے وعدہ کیا تھا فکر نہیں کرنا, تیرا پتر تیری گودی تک میں پہنچاؤں گا, سمندر کی موج دریا سے صندوقوں سے نکال کے ظالموں سے بچا کے تیرے پاس میں پہنچاؤں گا. اور میں اس کو پتہ چل جائے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا سچا ہے. حضرات ایک بڑی خوبصورت بات کا میں اشارہ کرنے لگا ہوں, اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے, اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے. جب اہل جنت دعا دے کرو نا, جاندہ ہے پروگرام نہیں, تو اسے واسطے ترجمے پڑھنے پہ اور کی پروگرام تردہ کھانا اس دن کل دا اعلان کر دیئے انشاءاللہ. سبحان اللہ, کل تہاڈا سبحان اللہ گوشت روٹی بھی کھوائے گی تمہوں انشاءاللہ, نال زردہ بھی کھوائیں گے تو سر عام کھوائیں گے. یہ قرآن دی برکتیں نے, باقی کون پہنچتا ہے جی اللہ کی توفیق سے. توجہ جی, مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے. جب جنت میں جائیں گے نا جنتی, تو پتہ کیا کہیں گے,
الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء۔ جنت میں داخل ہو کر ہمیں پتہ چل گیا جو ہم سے ہمارے رب نے جتنے وعدے کیے تھے سارے ہی سچے ہوئے، اور اس نے ہمیں جنت کی سرزمین کا وارث بنا دیا ہے، اور اس نے اعلان کر دی ہے کہ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، یہ جنت میں نے الاٹ کر دی ہے بیلیو جتھے دل کردہ جے رہو۔ اب اس کے جواب میں کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ ہم اگر ادھر آئے ہیں تو تیری توفیق سے آئے ہیں، تیری رہنمائی سے آئے ہیں، تیری دی گئی توفیق اور ہدایت سے آئے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں تھا اگر تو ہمیں لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اللہ اگر تیری برتری کا، تیری شان کا، تیری عظمت کا، تیری کبریائی کا یہ تصور وجود ایمان نہ ہوتا، ہم نہ کلمہ پڑھتے، نہ ایمان لاتے، نہ نمازیں پڑھتے، نہ درس سنتے، نہ سناتے۔ اللہ یہ سارا کا جو ہوا ہے تیری مدد، تیری توفیق سے ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ ساری بات ہے کہ اس کو پتہ چل جائے ام موسیٰ کو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات کیے ہوئے، لیکن اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ سے جو وعدے کرتے ہو یہ سچے کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو آج بھی تمہاری مدد کے لیے آگ بھی گلزار بن سکتی ہے، اور آسمان سے قطار قطار فرشتے بھی تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ وعدے سچے ہیں، لیکن ہم بھی تو کچھ کریں نا۔ تالا لانا نہیں، گیٹ کے اوپر رکھنا نہیں، چاہیدہ تالا لانا نہیں، تو بعد آخنا جی سارا کچھ ہی لے گئے نا، تو ادو دستے نے جدوں لے جان، زکات دے موقع تے نہیں دستے، جدوں لے جان نا آدھے نے کوئی 64 کو تولے سونا بھی ہے سی، ٹکا دے سے بنا کے رکھا تھا جی، کنوں پاندے دے دو لے گئے ڈاکو، اللہ سے واپس کہوں گا، واپس نہیں ہونا، وہ فارغ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، ارشاد ہوتا ہے جب مضبوط ٹھوس جوانی آ گئی، وَاسْتَوَىٰ برابر ہو گئے، یعنی کمیاں پوری ہو گئیں، جوانی کے سارے اعضاء بہتر ٹھوس مضبوط اور ہمت قوت ساری آ گئی، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بخشی، علم و فضل، علم نبوت بھی عطا فرمایا، حتیٰ کہ تورات کتاب ہم نے دی، کلیم اللہ کا لقب فرمایا، کوہ طور پہ بلایا، ہم نے پیار کیا، اور کسی نبی کو ایسا معیار نہیں دیا۔ جو کتاب دی آسمان سے آئی، وہی آئی، کلام اللہ، کلام آیا، پڑھایا گیا، وہی آئی، بات ختم ہو گئی۔ کلیم اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی آسمان سے تورات لکھی ہوئی تختیوں پر لکھا کے بھیجی، علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم محسنین کو بدلہ اور جزا دیا کرتے ہیں۔ آج سبق اینا ہی رہنا ہے کیونکہ ایک اور جگہ تے جا کے درس پاک دینا ہے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اوتے بڑے علماء اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے میری ڈیوٹی لگی، واس کے دعا کرے جے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وقالت لأختہ، ام موسیٰ نے اس کی ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے فرمایا قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت به عن جنب، وہ ایک سائیڈ سے ام موسیٰ کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ایک سائیڈ سے دیکھتی رہی، وہم لا یشعرون، اور وہ وہاں جو ناظرین تھے وہ سمجھ نہیں سکے یہ کڑی یہ کیا دیکھتی ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، حرام کر دیا تھا ہم نے اس پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر دودھ، من قبل، اس سے پہلے، یعنی دودھ پلانے والیوں کے دودھ ہم نے اس سے پہلے حرام کر دیے تھے، یا کسی اور کا ماں کے علاوہ دودھ نہیں پیے گا۔ فقالت، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہمشیرہ نے، حل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں کی، یکفلونہ لکم، جو تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کریں گے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ اور اس کے لیے کیا ہے، اچھائی کا، بہتری کا، خیر کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے۔ فرددناہ الی امی، پس ہم نے اس کو لوٹایا اس کی ماں کی طرف، یعنی ماں کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ ماں کی آنکھ اس کے آنے اور ملنے سے ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور اس کی ماں غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، تاکہ وہ جان لے،
ان وعد الحق کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی مضبوط جوانی کی عمر کو، واستویٰ اور اعضاء کے اعتبار سے جوانی کی عمر کے اعتبار سے جب برابر ہو گئے، آتیناہ حکما و علما ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت حاکمانہ وہ بھی عطا فرمائی اور علم نبوت بھی عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ایسے ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں محسنین بھلائیاں کرنے والوں کو۔ یہ میری سنت، میرا طریقہ، میرا قانون ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔